میرے جو والد ہیں ان کو مسجد کے سامنے گولی ماری گئی تھی، اور یہ واقعہ ہے عشاء کی نماز کے بعد کا۔ ہمارا گھر جو ہے وہ مسجد سے کافی قریب تھا، اور میرے والد جو ہیں وہ ہمیشہ مسجد کا بڑا خیال رکھتے تھے، یعنی اس کی صاف صفائی، اس کے باتھ رومز کی صفائی، اور لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ کون ان کو صاف کرتا ہے جب تک کہ ان کی وفات نہیں ہوگی، اور اب ان کو صاف کرنے والا کوئی نہیں رہا، کیونکہ کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا اور نہ کسی نے خیال رکھا۔ اور میرے والد نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جب لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ میرے والد جب کام پہ جاتے تھے نا تو جانے سے پہلے وہ مسجد میں رکتے اور وہاں صاف صفائی کر کے پھر جاتے، اور ہمیشہ وہ وقت دیکھتے جہاں پہ لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ ہمیشہ یہ کام کرتے۔ سو جب وہ گھر سے اس رات نکلے تو میں گھر پہ ہی تھا، اور مجھے ایک دم سے فائر کی آواز آئی۔ مجھے نہیں لگا کسی نے گولی چلائی ہے، کیونکہ ان دنوں یوم آزادی بھی تھا جولائی میں وہاں پہ، اور اس دوران لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آتش بازی وغیرہ کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ اس کے کچھ دنوں بعد کا واقعہ ہے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار کسی کے پاس بچ گئے ہوں گے آتش بازی کا سامان، وہ پٹاخے بجا رہا ہوگا۔ سو میں اسی اسنا میں تھا کہ جب میرے والد نے مجھے پکارا کہ عبدالباری ادھر آؤ، کسی نے گولی چلائی ہے۔ سو میں بھاگا گیا ان کے پاس، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا نا اپنے پاس اور میرا چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب میں نے یہ سنا نا تو میں نے پتہ کیا کہا کہ میرے پیارے ابا جان، اب آپ سے جو بھی بات کرے نا اس کے جواب میں آپ کچھ نہ بولیے گا۔ آپ جانتے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری خیر کی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور ان سے رحمت طلب کریں۔ آپ نے شہادت پڑھ لی ہے، اس کے بعد کچھ نہ بولیے گا۔ اور انہوں نے کچھ نہیں بولا، پھر ان کے آخری الفاظ شہادت تھی۔ سو جب ایمبولینس آئی، سب کچھ ہوا، پولیس آئی اور جو ڈیٹیکٹیو آیا، سو وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ میرے پاس بھی آئے، مجھ سے بھی پوچھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا یہاں پہ، کیا مسجد کھلی ہوئی تھی، اور میں ان کے ساتھ ساتھ ان کو لے کے چل رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا، کس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر میں اس سے بس نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا، مطلب میں بہت غمزدہ تھا، لیکن میں نارمل ان سے بات کر رہا تھا۔ میں ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی ان پہ چیخ چلا رہا ہوں یا رونا دھونا لگایا ہوا ہے، خاص کر اس وقت نہیں جب ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن میں نارمل تھا۔ اور اگلے دن صبح میں پتہ کیا ہوا، جو ڈیٹیکٹیو تھا اس نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی، وہاں پہ میرے ایک دوست سے بھی بات کی، اور اس نے یہ کہا کہ یار میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اس طرح کے واقعے دیکھے، جتنے بھی مرڈرز دیکھے میں نے اپنی زندگی میں اب تک، میں نے کبھی کسی کو اتنا پرسکون، بہت عجیب بات ہے۔ سو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ یار آپ نے تو بہت اچھی دعوت کی ان کو۔ میں نے ان کو کہا یار میں نے تو اسلام کی بات ہی نہیں کی ان سے کوئی، اور وہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ یار آپ نے بہت اچھی دعوت کی۔ وہ ڈیٹیکٹیو میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ میرا جتنا بھی کیریئر ہے اب تک، میں نے کوئی ہزاروں اس طرح کے کیسز دیکھے ہوں گے، مرڈر کے کیسز دیکھے ہوں گے، اور میں نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا، یعنی اتنا قریبی رشتہ، باپ کا رشتہ، کہ یہ اس کے ساتھ واقعہ ہوا اور وہ بندہ پرسکون ہے۔ وہ ڈیٹیکٹیو کہتا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں اس نے تو نہیں کچھ کیا خود ہی۔ یہ ڈیٹیکٹیو کے الفاظ تھے۔ اس نے کہا یار یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے بھائی، اتنا کہ اس طرح ریئیکٹ کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت تو اکثر لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ سو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار پتہ بات دراصل کیا تھی، میں بہت غمزدہ تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو میرے والد ہیں نا، ان کو اپنی موت کے وقت وہ چیز ملی جو ہر انسان چاہتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز میرے نصیب میں ہوگی کہ نہیں، کہ ان کے آخری جو الفاظ تھے نا وہ لا الہ الا اللہ تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے بھی آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے نا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ جس دن میں فوت ہوں گا کیا میں اس قابل ہوں گا کہ میں بھی آخری الفاظ کہہ سکوں۔ میں پر امید ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو کہ میں بھی آخری الفاظ یہ کہہ پاؤں۔ اب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اور انہوں نے جواب دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول بتا رہی ہیں، ہم میں سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہی ہیں۔ اور بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، کیا مانگا کرتے تھے؟ وہ تھی یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثبات بخش کہ میں آپ کے دین پر ڈٹا رہوں۔ اور یہ وہ دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے۔